ہماری دین کی کمزوری ہے، ہم اللہ سے اتنے دور ہیں۔ انسان نہ اللہ کے ساتھ ہر ٹائم ہی ملاقات کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم ہی بات چیت کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم ہی اللہ کی جو ہے نا اور انسان کی نا کنورزیشن ہوتی رہتی ہے۔ دن میں نماز ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وہ ویسے ہی ہماری کنورزیشن ہو جاتی ہے اللہ پاک سے۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ پاک سے ہم جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں، کنورزیشن کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا جو ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اب انسان جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، انسان اللہ سے ہی دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، تو وہ پھر کیسے اللہ سے مشورہ کرے گا؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو ان انعامات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے کی ہیں، ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کہ اکثر لوگ نافرمان ہوں گے، ناشکرے ہوں گے۔ اتنا کچھ عطا کر دینے کے بعد بھی اکثر لوگ نافرمان ہوں گے، ناشکرے ہوں گے۔ تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ کم از کم اپنا تعلق جو ہے نا بہت مضبوط بنا لے، اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ کو اپنا ولی بنا لے، اللہ کو اپنا پشت بنا لے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم مشکل میں آتے ہیں، جب پریشانی میں آتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات اسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہمارا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، یا دوست ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا بطانۃ من دینکم، کہ اے ایمان والو اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنے راز بتاؤ اللہ کو، اللہ کے ساتھ شیئر کرو۔ اگر پریشان ہو تب بھی اللہ کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرو، اگر خوش ہو تب بھی اللہ کے ساتھ شیئر کرو۔ پریشانی میں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن خوشی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو خوشی ہے تب بھی سجدہ کریں اللہ کے سامنے، اللہ پاک میں یہ جانتا ہوں کہ یہ خوشی بھی تیری طرف سے آئی ہے، غمی بھی تیری طرف سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی تکلیف، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتی کوئی مشکلات مگر تیرے اذن سے۔ میں اللہ پاک جانتا ہوں کہ مشکلات بھی تیری طرف سے آتی ہیں، مصیبتیں بھی تیری طرف سے بھی آتی ہیں، خوشی بھی تیری طرف سے آتی ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں، تو میرے تکلیف بھیجتا ہے، میرے اوپر مصیبت بھیجتا ہے، مجھے خوشی دیتا ہے، مجھے خوش رکھتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ پاک میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اللہ پاک تو مجھے معاف فرما، مجھے آخرت میں بس جنت میں داخل کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے، اپنے ساتھ جو ہے نا جوڑ لے۔ اللہ پاک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت رکھ، میں تیرے ساتھ جو ہے نا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے باتیں کریں، جب آپ اللہ سے ایسے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا نا، تو بس پھر آپ ہر ٹائم نا اللہ کے ساتھ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوں گے، ہر ٹائم اللہ کے ساتھ آپ کی کنورزیشن ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تب آپ اللہ سے جو ہے نا پرمیشن لے رہے ہوں گے۔ ویسے بھی ایک سانس بھی جو ہے نا، یہ سانس جو میں لے رہا ہوں نا، یہ اللہ سے اجازت لے رہی ہے تب ہی میری یہ سانس چل رہی ہے۔ یہ آنکھیں جو میری جھپک رہی ہیں، یہ بھی جھپکنے کی بھی اللہ اجازت دے رہا ہے تب یہ جھپک رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو یہ جھپک نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ قدم لے رہے ہیں تو تب بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے اجازت آ رہی ہے، تب بھی آپ کا قدم چل رہا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں چل رہا، وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط بنائیں گے نا، تو تب آپ اللہ کے ساتھ ایسا جو ہے نا بات آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ بالکل میرے ساتھ ہے۔ ہم لوگ یہی بھول گئے نا، ہمارے ساتھ اللہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن سے یہ کنسیپٹ نکل گیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہے۔ جب ہم برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ بھی ہے ہمارے پاس۔ اللہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کیسے برے کاموں کی طرف جا سکتے ہیں، کیسے ہم بے حیائیاں کر سکتے ہیں؟ تو اس کنسیپٹ کو سمجھیں۔